السلام علیکم دوستو، گین نالج یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، ہر سال 6 ستمبر کو ملک پاکستان میں یوم دفاع منایا جاتا ہے، جس کا سبب 1965 کی اس جنگ میں کامیابی ہے جس میں بھارت نے بارڈر کراس کر کے رات کے اندھیرے میں ملک پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی جنگ کے اسباب، محرکات اور احوال کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، ویسے تو تقسیم ہند کے بعد پہلے دن سے ہی دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہی رہے، جس کا بڑا سبب مسئلہ کشمیر رہا ہے، لیکن چند دوسرے عوامل بھی عارضی طور پر اس کی وجہ بنتے رہے۔ 1965 کی جنگ پاکستان اور انڈیا کی دوسری جنگ تھی۔ اس سے پہلے ایک جنگ 1948 میں ہو چکی تھی۔ 1965 کی جنگ سے پہلے ہی دونوں ممالک کے تعلقات بہت کشیدہ تھے، جس کی ایک وجہ رن آف کچھ تھی۔ رن آف کچھ ایک ویران علاقہ تھا جو کہ بدین ریلوے اسٹیشن سے صرف 26 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس علاقے کا تنازع دراصل ایک کچی سڑک کی وجہ سے ہوا۔ شروع میں تو یہاں پولیس فورسز کی جھڑپ ہوئی، لیکن بات بڑھتے ہوئے دونوں ممالک کی مسلح افواج تک جا پہنچی۔ اس علاقے میں سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں پاکستان نے دشمنوں کی چند چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں برطانیہ فریق بنا، جس نے دونوں ملکوں کو قائل کیا کہ وہ اپنے مسائل ایک ٹریبیونل کی مدد سے حل کریں، جس کا فیصلہ بعد میں 1968 میں آیا، جس میں پاکستان کو رن آف کچھ کا 10% علاقہ یعنی کہ 910 کلومیٹر دیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی آپریشن جبرالٹر بھی کشیدگی کی بڑی وجہ بنا۔ آپریشن جبرالٹر دراصل بھارت سے مقبوضہ کشمیر واپس لینے کا ایک منصوبہ تھا جو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پایا۔ یہ مضامین چونکہ بہت تفصیل طلب ہیں، اس لیے ان کو مختصر کر کے جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے بعد بھارت نے 5 اگست کو پونچھ کے قریب درہ، حاجی پیر، کارگل اور ٹیٹوال کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر کے پاکستانی گوریلوں کی دراندازی بند کر دی، جبکہ 23 اگست کو پاکستان نے چھمب کے گاؤں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1 ستمبر 1965 کو آپریشن گرینڈ سلام شروع کیا گیا، جس کا بڑا مقصد سرحدی قصبہ اخنور پر قبضہ کر کے بھارتی افواج کو مقبوضہ کشمیر میں داخلے کے واحد راستے کو بند کرنا تھا۔ کامیابی سے پیش قدمی جاری تھی کہ اچانک فوج کی کمانڈ میں کچھ رد و بدل کی وجہ سے دشمن کو موقع مل گیا اور اس نے نہ صرف دفاعی پوزیشن محفوظ کر لی، بلکہ 6 ستمبر کی رات کے اندھیرے میں لاہور اور سیالکوٹ میں ایک نیا محاذ کھول لیا اور توجہ اس طرف مبذول کر کے اخنور اور کشمیر کو بچا لیا۔ اگر آپ نے اس جنگ کو صرف نصاب میں پڑھا ہے تو آپ کے لیے یہ عجیب ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جنگ پچھلے مہینے سے ہی جاری تھی۔ بہرحال باقاعدہ اور بڑے طور پر جنگ کا آغاز 6 ستمبر کو ہوا اور 23 ستمبر کو صبح 3 بجے فائر بندی ہوئی۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں دونوں ممالک اپنے آپ کو فاتح قرار دیتے ہیں۔ جو لوگ پاکستان کو فاتح قرار دیتے ہیں ان کے مطابق جنگ بندی کے وقت اخنور کے علاقے میں 340 مربع میل علاقہ پاکستانی افواج کے قبضے میں آیا۔ لاہور سیالکوٹ میں 1 مربع میل، کھیم کرن سیکٹر میں 36 مربع میل، سلیمانکی میں 40 مربع میل، جبکہ راجستھان سیکٹر میں 1200 مربع میل علاقے پر پاکستانی افواج نے قبضہ کیا، جبکہ بھارت نے کارگل، ٹیٹوال، اڑی پونچھ، سیالکوٹ، لاہور سیکٹر اور راجستھان سیکٹر کے علاقوں کو ملا کر کل 446 مربع میل پاکستانی علاقے پر قبضہ کیا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو بھارت کو فاتح ٹھہراتے ہیں وہ بھارتی افواج کے زیر قبضہ علاقے کو 1800 مربع کلومیٹر، جبکہ پاکستانی افواج کے زیر قبضہ علاقے کو 550 مربع کلومیٹر بیان کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کی جانب سے بیان کردہ جانی نقصانات، تباہ شدہ ہتھیاروں اور ٹینکوں میں بھی تضاد نظر آتے ہیں۔ دونوں ممالک کے لوگ دوسروں کے نقصانات بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اس لیے ہم انہیں چھوڑ کر غیر جانبدار ذرائع کی رپورٹ ذکر کرتے ہیں۔ غیر جانبدار ذرائع کے مطابق اس جنگ میں 9000 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ 3800 پاکستانی فوجی شہید، 20 پاکستانی طیارے تباہ ہوئے، جبکہ 60 سے 75 کے درمیان بھارتی طیارے تباہ ہوئے۔ ٹینکوں کے حوالے سے غیر جانبدار ذرائع کی رپورٹ موجود نہیں، لیکن بھارتی ذرائع کے مطابق 128 بھارتی ٹینک تباہ ہوئے، جبکہ 152 پاکستانی ٹینک ضبط اور 150 تباہ ہوئے۔ اس جنگ میں انڈونیشیا، ترکی اور ایران نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ 23 ستمبر کو بیرونی طاقتوں کی جانب سے جنگ بندی کرائی گئی، جبکہ بعد میں سوویت یونین نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں معاہدہ تاشقند ہوا، جس کے بعد دونوں ممالک کی افواج اپنے اپنے مفتوحہ علاقے چھوڑ کر جنگ سے پہلے والی پوزیشنوں پر چلی گئی۔ اس جنگ میں انفرادی طور پر جو کارنامے پاکستانی افواج نے کیے ان میں میجر عزیز بھٹی کا نام قابل ذکر ہے، جنہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ پاک فضائیہ نے بھی بڑے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔
خصوصاً MM عالم کا کارنامہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ دوستو، چونکہ دونوں ممالک کے دعووں میں مکمل تضاد ہے اور کوئی یقینی خبر بھی موجود نہیں، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ معلومات دیں جو غیر جانبدار ذرائع کی طرف سے جاری کی گئی۔ باقی حقیقی معلومات سے تو اللہ رب العزت ہی کی ذات واقف ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کر دیں، اور اگر آپ کو ہماری کسی بات سے اختلاف ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔